بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل لیلۃ القدر خیرا من الف شہر والشکر للہ الذی جعلنا من اہل لیلۃ القدر والصلاة والسلام على معدن فیوضات لیلۃ القدر محمد المبعوث صلوات قبل لیلۃ القدر وعلى جواہر علل ما ظہر فی لیلۃ القدر ثم الصلاة علی آلہ الذین هم محال کتاب اللہ المنزل فی لیلۃ القدر بل هم کتاب اللہ الناطق المنزل فی لیلۃ القدر وعلی شیعتهم الذین هم اوراق کتاب اللہ الذی نزل فی لیلۃ القدر لاقتباسہم المعارف من مشکات لیلۃ القدر اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالى الذي خالق ليلة القدر في كتاب القدر ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت بابا دی بلند صلوات صاحبان اسلام و ایمان و ایقان ارباب معرفت و محبت و مودت عاشقان رسول و آل رسول و عاشقان رسول میں نے اس وقت آپ کے سامنے سورہ نمبر 17 کی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 70 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ صاحبان علم و معرفت
اس آیت میں اللہ نے اپنی زبان بے زبانی کے ساتھ آپ فکرہ نہیں لے سکے، جو لے سکتے ہیں وہ ضرور لیں، جو نہیں لے سکتے ان کی مجبوری ہے۔ میں نے عرض کیا ہے کہ اس آیت میں بابا جی موبائل ذرا نیچے رکھو، تھوڑا نیچے رکھو، پیچھے تنگ ہو رہی ہیں۔ اس آیت میں اللہ نے اپنی زبان بے زبانی کے ساتھ توجہ فرمائی آپ نے فکرے پر تا قیام قیامت اس حقیقت کو واضح فرمایا ہے کہ مجھ خالق المخلوقین کے نزدیک میری تمام مخلوق میں سے افضل ترین مخلوق کون سی ہے؟ تھوڑا تھوڑا بولنا ہے میرے ساتھ۔ اب میں اس کا مختصر سے لفظوں میں ترجمہ عرض کر کے آگے پڑھنے کی جسارت کرتا ہوں۔ ارشاد خداوندی ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، ہم نے بنی آدم کو، اولاد آدم کو، تمام مخلوقات عبادت میں سے تاج بزرگی، تاج کرامت، تاج فضیلت، تاج شرف و شرافت عطا کیا۔ بیٹا ذرا توجہ کرنی ہے میرے چاہتے، ہم نے اپنی قدرت کاملہ کے تحت حضرت انسان کو 80,000 عوالم کی تمام مخلوقات میں سے حق بزرگی، حق فضیلت عطا کیا۔ وَرَزَقْنَاهُ، ہم نے اس کو حضرت انسان کو وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم وَحَمَلْنَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور اسی حضرت انسان کو ہم نے خشکی اور تری کے سینے پر حق حکومت بخشا۔ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور یہ حضرت انسان ہی ہے کہ جس کو ہم نے خیر الرازقین ہونے کے اعتبار سے پاک و پاکیزہ، طیب و اطیب رزق بخشا۔ ہم نے تو اسے پاکیزہ رزق بخشا۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ خواہشات نفسانی کے دلدل میں دھنس کر اپنے رزق پاکیزہ کو، حلال کو حرام سے بدل دیا۔ سلامت رہے، آباد رہے۔ اور ہم نے اسی حضرت انسان کو اپنی مخلوقات میں سے، بچوں بیٹوں ایک بات رہ گئی تو پھر تکلیف سمجھ میں نہیں آئے گا۔ آپ اگر ادھر ادھر دیکھیں گے نا میرا بیٹا، میں تو گھنٹے میں چھوڑ دوں گا لیکن بات پھر آپ کے ذہن میں سما نہیں سکے گی۔ ہم نے اسی حضرت انسان کو اپنی مخلوقات میں سے اکثر پر حق فضیلت بخشا، سب پر نہیں۔ دیکھا، اسی لیے میں کہہ رہا تھا میری طرف دیکھیں، ہم نے اسی حضرت انسان کو اکثر مخلوقات پر حق بزرگی، حق فضیلت بخشا، سب پر نہیں۔ تو اب اللہ نے فیصلہ فرما دیا کہ اللہ کی تمام مخلوقات میں سے اگر اس بصیر کی نگاہ میں کوئی افضل ترین مخلوق ہے تو وہ صرف اور صرف حضرت انسان ہے۔ اگر انسان ہے ادھر ادھر دیکھ
کرنا آپ مجھے تنگ کر رہے ہیں. درود پڑھیں گے انشاءاللہ. ہم نے اس حضرت انسان کو تمام مخلوقات عوالم پر حق فضیلت عطا کیا. اگر انسان ہے کیونکہ شکل میں انسان ہونا اور بات ہے، سیرت میں انسان ہونا. صاحبان قدرت اور گرد و نواز میں میرے تمام تر صاحبان اسلام و ایمان، بزرگوں، بھائیوں، میرے شیعہ سنی عزیزوں، میں یہاں ایک اور بات دینا چاہتا ہوں جس پر توجہ چاہتا ہوں. صورت میں انسان تو نمرود بھی تھا. بٹھا دے بچوں کو، بٹھا دے. صورت میں انسان تو نمرود بھی تھا، صورت میں انسان تو فرعون بھی تھا، صورت میں انسان تو ابو لہب بھی تھا، صورت میں انسان تو عبد الرحمن ابن ملجم بھی تھا. بابا جان صورت میں انسان تو یزید بھی تھا، لیکن صورت میں انسان ہونا اور بات ہے، حقیقت انسان. جب قرآن سے یہ فیصلہ ہو گیا کہ تمام مخلوقات عوالم میں سے حضرت انسان افضل ہے، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ انسانوں میں سے کون افضل ہے. تو اب میں آپ کے سامنے سورۃ نمبر 2 آیت کی تلاوت کر رہا ہوں، جس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین ولا تموتن الا وانتم مسلمون. بیٹا، کھڑے والے بیٹے میری طرف دیکھو، میری طرف رکو، میری طرف دیکھو. اللہ ارشاد فرما رہا ہے سورہ نمبر 2 میں، سورہ البقرہ میں، کہ ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، کہ اللہ نے تمہارے لیے دین کو چن لیا. الا وانتم مسلمون. خبردار خبردار، کبھی بھی نہ مرنا، بالکل نہ مرنا، جب بھی مرنا دین اسلام پر رہتے ہوئے ان الدین عند اللہ الاسلام، کیونکہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین، منتخب شدہ دین اگر کوئی ہے تو وہ صرف اسلام ہے. معلوم ہوا تمام انسانات میں سے اگر کوئی افضل ترین مخلوق ہے تو وہ مسلمان ہے. اگر مسلمان ہے نہیں. اب کافی بچے جو کہہ رہے ہیں مجھے علامہ اقبال مرحوم کا یہ شعر پڑھنا پڑ گیا ہے، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں. تو تمام مخلوقات عوالم میں سے اگر کوئی افضل ہے تو وہ صرف مسلمان ہے. اب ہم پھر دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں میں سے کون افضل ہے. ان یہ صاحبان میں پھر آیت کی تلاوت کر رہا ہوں، فیصلہ قرآن سے لیتے ہیں. ارشاد خداوندی ہے قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمن ولكن قولوا اسلمنا فلما يدخل الایمان فی قلوبکم. میرے حبیب یہ کچھ عربی لوگ ساتھی دیکھیں گے میری طرف، یہ کچھ عربی لوگ تیرے
میرے قریب قریب آس پاس ادھر ادھر بیٹھ کر یہ دیہاتی عربی لوگ تیرے قریب بیٹھ کر نعرہ لگاتے ہیں، نعرہ سن ہوتے ہیں، آمن ہم ایمان لائے۔ میرا حبیب آپ تو خاموش رہ جاتے ہیں نا، آپ تو انہیں کچھ نہیں کہتے، لیکن میں اللہ خاموش نہیں رہتا۔ اگر میں بھی خاموش رہ جاؤں تو قیامت تک آنے والی نسلیں یہی سمجھیں گی کہ مومن ایسے ہوتے ہیں۔ لہذا میں خاموش نہیں رہتا، میری طرف سے ان سے کہتے ہیں، جو کہتے ہیں نا آپ بننا ہم ایمان لائے، تو میری طرف سے آپ یہ کہتے کیا کہتے لم تؤمن کہ تم ہرگز ایمان نہیں لائے۔ واہ جی واہ، وہ کہتے ہیں رسول کے منہ پہ بیٹھ کر کہ ہم ایمان لائے، اللہ فرما رہا ہے ان سے کہہ دیں کہ تم ہرگز ایمان نہیں لائے، ولکن قولوا اسلمنا، بلکہ تم یہ کہو کہ ہم اسلام لائے۔ اب میں نہیں پڑھتا، آگے نہیں پڑھتا، جو چہرے میں جانتا ہوں وہ تو جانتا ہوں، جو نہیں جانتا بچے میرے پیچھے جوان ہوئے ہیں، انہوں نے میری بات سمجھی نہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اللہ فرما رہا ہے نہیں تم ایمان نہیں لائے، بلکہ تم یہ کہو اسلام لائے۔ پتہ چل گیا اسلام اور ہے ایمان۔ جب داخل ہو گیا نا بھائیو علماء جانتے ہیں یہ ہمیشہ کی نبی منواتا ہے، تم ہرگز ایمان نہیں لائے، ولکن قولوا اسلمنا، بلکہ تم یہ کہو کہ ہم اسلام لائے۔ فلما يدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا۔ اب یہاں اگر آپ توجہ فرمائیں تو اس آیت کے ساتھ ایک حدیث بھی پڑھتا کروں۔ کتاب الجوہر مطالعہ میں یہ حدیث ہے، جناب المقدس میں یہ حدیث ہے، باقی کتابوں میں یہ حدیث ہے کہ رسول پاک نے میدان خندق میں ارشاد فرمایا میرے پیارے پیارے صحابیوں، برأت الایمان کلہ الی الکفر کلہ، اسرائیل کو دیکھو کل کا کل ایمان۔ عزیزان محترم، برادران مکرم، بزرگان دین، میرے شیعہ اور غیر شیعہ، میرے اسلامی بزرگوں اور میرے اسلامی بھائیوں، قرآن سے یہ ثابت ہو گیا کہ اللہ کے نزدیک اس کی تمام مخلوقات میں سے اگر کوئی افضل ہے تو وہ صاحب ایمان مسلمان ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا یہ سارے مومن برابر ہیں؟ ایک کیسے ہے؟ آؤ پھر قرآن ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ قرآن کیسا سنا رہا ہے؟ النبی اعلیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنین کی جانوں پر ان سے زیادہ حق پر عزت رکھتا ہے۔ یعنی اگر ایک مومن مسلمان کے چاہتا ہے حالات سے تنگ آ کر کہ میں کنویں میں چھلانگ لگاؤں اور مر جاؤں، لگا دیتا ہے اور مر جاتا ہے اپنی مرضی سے، تو یہ خودکشی ہے، یہ حرام ہے۔ اور اگر نبی پاک کہہ دے کہ چھلانگ لگا، اور پھر نہیں لگاتا، کیوں میرا بیٹا؟ اور نبی کے فرمان پر چھلانگ نہیں لگاتا، وہ نتیجہ
تو یہ حرام موت ہے، کیونکہ نبی ہماری جانوں پر، آپ کی جانوں پر آپ سے زیادہ حق ملکیت رکھتا ہے۔ تو کیا سب نبی برابر ہے؟ پھر کیوں وَلَقَدْ فَضَّلْنَا، ہم نے نبیوں میں سے بعض نبیوں کو، وَلَقَدْ فَضَّلْنَا، ہم نے بعض نبیوں پر حق فضیلت عطا کیا۔ تو بتاتا گیا پوری کائنات کی مخلوقات میں سے اگر کوئی افضل ترین مخلوق ہے تو وہ صرف نبی ہے۔ تو آیا سب نبی برابر ہے؟ ایک بات 24,000 انبیاء میں سے پھر اللہ کے چنے ہوئے ہیں 313 رسول۔ یہ 313 رسول تمام انبیاء سے افضل ہے۔ تو کیا یہ 313 رسول خود برابر ہے؟ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہے جن میں سے ہم نے بعض کو حق فضیلت بخشا ہے۔ تو 313 رسولوں میں سے 5 رسول سب رسولوں سے افضل ہیں۔ نمبر 1 حضرت نوح علیہ السلام، نمبر 2 حضرت ابراہیم علیہ السلام، نمبر 3 حضرت موسیٰ علیہ السلام، نمبر 4 حضرت عیسیٰ علیہ السلام، نمبر 5 نبی الانبیاء سید المرسلین خاتم النبیین ہمارے رسول پاک۔ تو کیا یہ 5 رسول برابر ہیں؟ دیکھیے بڑا جلدی سفر کریں، میں آپ کو یہاں تک لے آیا۔ کیا یہ 5 رسول برابر ہیں؟ آپ پھر رجوع کرتے ہیں قرآن کی طرف۔ قرآن کیسا سنا رہا ہے؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ میرے حبیب، میرے قریب، میرے مجیب، میرے محبوب، میرے مطلوب، میرے مقصود، میرے مصطفیٰ، میرے مجتبیٰ، میرے وہاں کے احمد، یہاں کے محمد۔ یہ درود نہیں پڑھیں گے آپ لوگ، چپ کر کے بیٹھے رہیں۔ وہ وقت یاد کیجئے جب اللہ نے تمام انبیاء سے عالم ارواح میں، عالم انوار میں، عالم زر میں، عالم بقا میں، عالم بالا میں یہ وعدہ دیا تھا کہ اے گروہ انبیاء، جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دے چکوں اس کے بعد آئے گا ایک رسول۔ اب صاحبان اتنے بڑے اجتماع میں ہر ایک کو میں متوجہ تو نہیں کر سکتا، لیکن گزارش کر سکتا ہوں کہ میں فکرہ دے رہا ہوں، توجہ چاہتا ہوں۔ اے گروہ انبیاء، جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دے چکوں، معلوم ہوا جب بھی نبی وہاں سے یہاں آتا ہے سینے میں علم کتاب لے کے آتا ہے۔ اگر کوئی بچہ گھبرا جائے میں نے کیا کہا ہے تو میں دلیل پیش کرتا ہوں پھر قرآن سے۔ حضرت عیسیٰ 3 دیتے ہیں، ماں کی گودی میں دعویٰ کر رہے ہیں انی عبداللہ آتانی الکتاب، اور یہودیوں میری ماں پر الزام نہ لگاؤ، میں کوئی معمولی بشر نہیں، میں عبداللہ اور صاحب کتاب ہوں، یعنی سینے میں علم کتاب لے کے آیا ہوں۔ تو جو عیسیٰ ہمارے نبی کا امتی ہے، جب وہ اپنے علم کے حصول میں آپریشن کا محتاج نہیں ہے۔
ایمان لانے کا اور اس کی مدد کرنے کا وعدہ کرتے ہو؟ قالوا اقررنا، تمام نبیوں نے وعدہ کہ ہم اس آنے والے رسول پر ایمان لانے کا اور اس کی مدد کرنے کا وعدہ کرتے ہیں۔ جواب قدرت ملا، گروہ انبیاء اپنے وعدے پر ایک دوسرے کے گواہ بنے۔ اور میں بھی تمہارے وعدے پر گواہ بنتا ہوں، لیکن سن لو فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون۔ اے گروہ انبیاء، اگر تم میں سے کوئی میرے محبت کا امتی نہ رہا، اپنے وعدے سے پھر گیا، تو آدم یہ تصور نہ کرنا کہ میں شفیع اللہ ہوں، نوح اس خیال میں نہ رہنا کہ میں نبی اللہ ہوں، ابراہیم اس طرح خواب میں گم نہ ہو جانا کہ میں خلیل اللہ ہوں، موسیٰ اپنے آپ کو کلیم اللہ کے تصور میں نہ رکھنا، عیسیٰ اپنے آپ کو روح اللہ کے خیال میں نہ رکھنا۔ تو سارے نبی جو کچھ بھی ہو میرے محبت کی خیالات میں۔ امتی نہ رہا تو پھر نبی نہیں رہے گا، بلکہ وہ فاسق بن جائے گا۔ عزیزوں، بیٹوں، بھائیوں، صاحبان اسلام، یہاں جو خطبہ دے رہا انتہائی قابل توجہ ہے۔ ہو سکتا ہے 70% میرے کچھ بیٹے بھائی یہ بات نہ لے سکے، لیکن چونکہ یہ اجتماع ہمارے شیعہ اور سنی بھائیوں کا اکٹھا ہے، اس لیے عظمت مصطفیٰ کے پیش نظر میں یہ فکرہ ایک غلام مصطفیٰ ہونے کے ناطے سے دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ تم میں سے کوئی نبی اگر میرے محمد کا امتی نہ رہا تو پھر وہ نبی نہیں رہے گا، بلکہ وہ نبی فاسق بن جائے گا۔ میں تقریر کر کے چلا جاؤں گا، علماء سے پوچھئے گا، شیعہ سنی کی بات نہیں ہے، علماء جہاں بھی ہیں ہمارے لیے قابل تعظیم ہے، سب تقریب کے قابل ہے۔ جس سے مرضی میں آئے پوچھے کہ لغت کی کتابوں میں فاسق کے جہاں اور ترجمے لکھے ہوئے ہیں، ان میں سے ایک ترجمہ یہ بھی ہے کہ یہ ہے تیر انداز، اس کے پاس ہے کمان میں ہے تیر، جب تک تیر کمان میں ہے وہ تیر ہے۔ یعنی 10 فاسق تھے، جہاں اور ترجمے لکھے ہوئے ہیں وہ ایک ترجمہ یہ بھی ہے، جب تک تیر کمان میں وہ تیر ہے، جب تیر انداز میں کمان سے تیر کو رہا کر دیا، چھوڑ دیا، تو اب وہ تیر نہیں رہتا بلکہ فاسق کہلاتا ہے۔ کیوں فاسق کہلاتا ہے؟ یعنی ایسا کمان سے نکلا ہوا، میں نے کہا تھا نا 70% نہیں لے سکیں گے، ایسا کمان سے نکلا ہوا جو دوبارہ کمان میں واپس نہیں آ سکتا۔ تو اللہ نبیوں سے فرما رہا ہے کہ اگر کوئی محمد کا امتی نہ رہا، کیا مقام عظمت مصطفیٰ ہے، کیا مقام رفعت مصطفیٰ ہے کہ اگر کوئی نبی میرے نبی کا امتی نہیں رہتا تو وہ نبی نہیں رہتا۔ اب بات رکھنا، ایک آیت اور پڑھ رہا ہوں، حدیث نہیں پڑھ رہا۔ پتہ چل گیا نا اس آیت مثال سے کہ ہر نبی کی نبوت کا دار و مدار انحصار ہمارے نبی کی نبوت کے اقرار پر ہے۔ پھر سے 1,26,000 نبیوں کی نبوت کا دار و مدار ہمارے نبی کی نبوت کے اقرار پر ہے۔ اب بتاؤ میرے مسلمان بھائیوں،
मैं ये आयत कहाँ ले जाऊं? जिस नबी की नबूवत के इकरार पर नबियों की नबूवत का दारो मदार है, उसी नबी से अल्लाह फरमा रहा है, या अय्युहर रसूल बल्लिग़ अन्ज़ला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफ़अल फमा बल्लग़ता रिसालतह। अगर ये काम न किया तो तबलीग रिसालत का कोई काम न किया, रसूल को फरमाना पड़ा अनकुम तदअल्लाह सलाम दियो। तो खैर मुझे आज के इस अजीम इज्तिमा में सिर्फ ये अर्ज करना था कि पूरी मखलूक़ात अवालम में से अगर कोई अफज़लुत्तरीन शख्सियत है, ज़ात मुक़द्दसा तय्यबा ताहिरा है, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमानों के रसूल की ज़ात है। बेशक बेशक। लो साहिबान, इतने बड़े इस इलाके के इज्तिमा में ये गुलफाम ऐलान कर रहा है। बचपन में भी मैं यहाँ हाजिर होता रहा, इसी चौक में तकरीरें करता रहा, लेकिन आज इस अंजमन की बड़ी मेहरबानी है कि इन्होंने तमाम मुसलमानों के नूरानी चेहरों की जियारत का मुझे शर्फ बख्शा और मुझे हाजिर होना पड़ा। तो मैं एक फिक्रा दे रहा हूँ, तवज्जो चाहता हूँ। तमाम मखलूक़ात में से अगर कोई अफजल है अंबिया में से भी, तो वो हमारे रसूल पाक है। ये है शियान मोहम्मद व आले मोहम्मद का अकीदा बिल नबूव्वा। जड़े समझे हो बोलो, जड़े नहीं समझे उन्होंने मजबूरी है। मैं फिर कह रहा हूँ, फिर कह रहा हूँ, जियो खैर मेरे शिया सुन्नी भाइयों, कोई हमारे मुताबिक किसी गलत फहमी में मुब्तला न रहे। ये है हमारा अकीदा बिल नबूव्वा। यानी आज मेरे बच्चों किसी का ये कहना है कि ये शिया तो अली को अल्लाह मानते, अल्लाह से मिलाते, नहीं मेरे भाई, नहीं मेरे बच्चों। मैं अभी अपने फिक्रों बताता हूँ, लेकिन इसकी भी तर्जुमा नहीं कर पाता। खुदा की कसम, मुस्तफा की कसम, मुर्तज़ा की कसम, कुरान खुदा की कसम, सैयद शुहदा की कसम, काबतुल्लाह की कसम, कुरान खुदा की कसम, तमाम आइम्मतुल हुदा की कसम, हम शिया अली को अली मानते ही इसलिए है कि अली ने अल्लाह मनवाया। हम मुस्तफवी, मुर्तज़वी, हैदरी, हसनी, हुसैनी, बंदवी, जाफरी, इस्ना अशरी, अली को अली मानते ही इसलिए है कि अली ने अपने किरदार से और अपने गुफ्तार से, अपने इल्म से और अपने अमल से अल्लाह को अल्लाह मनवाया है। अली की उंगली के इशारे पर सूरज ने सर मगरब से उठा दिया तो अली अल्लाह ने कहा और कौन है? नहीं, गलत, बिल्कुल गलत। हम तो ये कहते हैं कि आओ देखो, जब डूबा हुआ सूरज अली के इशारे पर मगरब से अपना सर उठा रहा था, तो उस वक्त अली अपना सर किसी बार का में झुका रहा।
اور وہ ہے ہمارا عقیدہ بالنبوہ کہ ہمارا نبی ہر جگہ کائنات سے افضل ہے. حتیٰ کہ علی نے بھی ساری زندگی اگر کسی کے پیچھے نماز پڑھی ہے تو وہ ہمارا نبی ہے. کہاں سے نام بولنے والا مجمع سمجھنے والا مجمع. ہائے ہائے ہائے. اگر علی نے بھی ساری زندگی کسی کے پیچھے نماز پڑھی ہے تو وہ ہمارا نبی ہے. علی ہمیشہ اعلان کرتے رہے انا عبد من عبید محمد کہ میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں. کیا علی معاف کرنا رسول فرماتے ہیں کیا علی تیرا اور میرا روح ایک ہے, تیری اور میری روح ایک ہے, تیرا اور میرا جسم ایک ہے, تیری اور میری نسل ایک ہے, تیری اور میری نسل ایک ہے. اور آپ فرماتے ہیں کہ میں محمد کے غلاموں کا ایک غلاموں میں سے ایک غلام ہوں. جواب ملتا ہے پگڑے یہی تو تمہیں سمجھا رہا ہوں. جب میں علی روح رسول ہو کر, نور رسول ہو کر, جان رسول ہو کر, شان رسول ہو کر, خون رسول ہو کر, جب میں نہیں کہتا کہ محمد خود کہتا ہے. جب میں علی علی ہو پھر بڑا فکرہ تھا تجھے سارے چپ کر گئے ہو. جب میں علی علی ہو کر جب میں نہیں کہتا کہ محمد مجھ جیسا تو پھر تم میں سے کوئی کیسے کہہ سکتا ہے کہ محمد ہم جیسا. ارے سوچتے نہیں صدقے والے اور ہیں, ہدیے والے اور ہیں. کہنے سے پہلے سوچتے نہیں بیٹا بیٹا میری کرتے تھے, سوچتے نہیں صدقے والے اور ہیں, ہدیے والے اور ہیں, زکات والے اور ہیں, صلوات والے اور ہیں, بارود والے اور ہیں, درود والے. اسی نعرہ حیدری کی تکبیر و رسالت کے نعروں کی آواز کی گونج میں ایک دعا مانگ لیں. سب مل کر مانگیے گا, آمین کہیے گا. اللہ کے عالم ہمارے ملک پاکستان کو محمد و آل محمد اور عاشقان محمد و آل محمد کے سائے میں ہمیشہ داخلی اور خارجی انتشارات سے محفوظ ہمارا ملک ہمیشہ قائم دائیں دائیں. اور جو یہاں کی انتظامیہ, توبہ کی انتظامیہ, باقی افراد کس طرح عاشقان رسول ہوتے ہوئے انتظامات اور ان سلامات کو سنبھالے ہوئے ہیں, اللہ کے عالم ان کی عزتوں کو یہاں بھی اور وہاں بھی اور عظمتیں عطا فرمائے. تو بس میں نے 1 گھنٹہ خطاب کرنا تھا, اب میں اپنے دامن کو سمیٹتا ہوں. میں یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پوری کائنات میں سے اگر کوئی افضل ترین مخلوق ہے بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. یہ ہے ہم شیعوں کا عقیدہ بالنبوہ کہ ہمارا نبی علی کا بھی نبی ہے. اب دوستو, بھائیوں, بزرگوں, بڑی جلدی سے میں آپ کو جو ایک عشرے کا موضوع تھا اسے 1 گھنٹے میں 45 منٹ میں نبھانے کی خاطر میں بڑی جلدی سے آپ کو یہاں پر لے آیا. اب میں یہاں ایک اور فکرہ دینا چاہتا ہوں اور اس پر آپ کی سب